إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قابل قدر معزز سامعین و سامعات، اللہ ہم سب کا خالق و مالک ہے. دنیا کے اندر جتنے بھی تعریفی کلمات ہیں، کبریائی اور بڑائی کے جملے ہیں، ان سب کا حقیقی مستحق اللہ تعالی ہے. درود و سلام ہو ہمارے حقیقی پیر و مرشد، محسن و مربی، پیشوا مقتدی، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم کی ذات اقدس پر. حضرات و سامعین، ہم لوگ انتہائی خوش نصیب ہیں اور خوش بخت اس وقت شمار کیے جا رہے ہیں کہ ہم رمضان المبارک کے اندر اپنے رب کے لیے روزہ رکھے ہوئے اس کے گھر میں اپنے ایک دوسرے فرضیت کے لیے خطبہ جمعۃ المبارک کے لیے ہم یہاں پر تشریف فرما ہیں. یہ جو گھڑیاں ہم اس وقت گزار رہے ہیں، جس مہینے میں ہم داخل ہو کر اب جو ہمارے شب و روز چل رہے ہیں، یہ معمولی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے صحابہ کرام اور اس امت کے جو اسلاف ہیں جنہوں نے اس پر علمی خدمات سر انجام دی ہیں، ان سب کے نزدیک اس کی بہت سی اہمیت ہے، اس کی بہت ہی قدر ہے. حتیٰ کہ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر اہل قبور سے یہ کہا جائے، قبر والوں سے یہ کہا جائے کہ تم تمنا کرو لتمنوا یوم شہر رمضان، تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن دوبارہ میسر کیا جائے.
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رمضان المبارک کے بارے میں بڑی ہی ایک اہم فرمان جو جاری کیا ہے، بیان فرمایا ہے، وہ قابل غور ہے۔ اور یہ یقین کریں کہ جب انسان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو پر حکمت ہیں، جو غور طلب ہیں، اور جن پر اپنی سماعتوں کو اور قلوب و اذہان کو لگانے کی ضرورت ہے، تو انسان جو ہے نا وہ اس کا دل شاد ہو جاتا ہے اور وہ مایوسی سے نکل کر محنت کی طرف جو ہے نا وہ غور کرنے شروع کر دیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رمضان المبارک کے اندر کوئی رات ایسی نہیں گزرتی، کوئی دن ایسا نہیں گزرتا کہ جس میں اللہ تعالی اپنے بندوں کو جہنم سے آزاد نہ کر دیتا ہو۔ یعنی کہ یہ انسان کے لیے اتنے انتہائی اور اتنے اہم دن ہیں، اس کے لمحات اتنے اہم ہیں کہ انسان سب سے بڑی جو کامیابی ہے، جسے قرآن نے کامیابی کہا ہے، ایک میں اور آپ جس چیز کو اچیومنٹ کہتے ہیں، کوئی چیز حاصل کر لینا کہتے ہیں، وہ ان سب سے نیچے ہے وہ ساری چیزیں۔ قرآن مجید کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے روز قیامت آگ سے بچا کر جنت کے اندر داخل کر دیا، گویا کہ صرف وہ کامیاب ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ عمومی بات ہے۔ آپ دنیا جہان کی آسائشیں لے کر اگر عمل صالح کے ساتھ اللہ کے پاس نہیں جائیں گے تو یہ آسائشیں آپ کو حشر کے دن کے ایک لمحے کے اندر بھول جائیں گے۔ آپ دنیا جہان کی مصیبتیں اور آزمائشوں سے گزر کر لیکن عمل صالح کے ساتھ اللہ کے پاس چلے گئے، حشر کا ایک لمحہ آپ کے سارے غم دور کر دے گا۔ حشر کے دن جو 50,000 سال سے بڑھ کر ایک دن ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو سوا نیزے پر آنے والے سورج کی ایک کرن بھی آپ تک نہیں آنے دے گا، ایک کرن بھی نہیں آنے دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے عمل صالح کے ساتھ زندگی کو گزارا ہے، اور عمل صالح کا سب سے بڑا جو پیکج ہے وہ یہ لمحات ہے جو ہم گزار رہے ہیں۔ حتیٰ کہ امام مالک رحمہ اللہ، انہیں امام مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ منورہ کے اندر، دار الہجرہ کے اندر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پڑھاتے ہیں، اور معمولی جگہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کا شہر ہے، اللہ کے نبی کی مسجد ہے، کتنی مقدس جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود مدفون ہیں، وہاں پر جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں پر آپ بائیں جانب قبلہ جو روضہ مبارکہ کی بائیں جانب آپ بیٹھ کر اپنے طلاب کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھاتے، اور آپ اس طرح دائیں جانب اشارہ کرتے ہیں کہ اس قبر والے نے یہ فرمان جاری کیا، اس کملی والے نے یا اس روزے والے نے مجھے جو ہے نا وہ ان کا یہ فرمان ہے جو میں آپ کو پڑھا رہا ہوں۔ لیکن جب رمضان آتا، اللہ کا یہ مہینہ اور رحمت کا جو ہے نا وہ ایک اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے جب اس مہینے کے اندر، تو وہ اپنی مسند کو جو ہے نا وہ کلوز کرتے ہیں، اس کو سمیٹ لیتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر ہم درس و تدریس نہیں کریں۔ حالانکہ حدیث کو پڑھانا، بچوں پر علم دین کو ٹرانسفر کرنا، ان کو منتقل کرنا، ان کو سمجھانا کائنات کا سب سے بڑا منصب ہے، اس سے بڑا منصب کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلم، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے، سب سے بہترین، کوئی درجہ بندی نہیں کی، سب سے بہترین ایک ہی درجہ ہے جو رب کا قرآن خود پڑھ لیتا ہے، خود سیکھ لیتا ہے اور دوسروں کو سکھا دیتا ہے۔ لیکن اس مہینے کی عظمت یہ ہے، ان لمحات کو سمیٹنے کی اور اس میں کامیابی کی لگن کی یہ اہمیت ہے کہ امام مالک اس کے اندر کہتے تھے نہیں، یہ تو ماہ قرآن ہے، یہ تو عمل کرنے کا مہینہ ہے، اس میں ہم وہ ساری کسر پوری کر دیں گے جو ہم سے جو ہے نا وہ نہیں ہو پائی، ہم نے جو نوافل چھوڑے ہیں،
جو تلاوتیں چھوڑی ہیں، ہم نے جو اذکار چھوڑے ہیں، جو استغفار چھوڑے ہیں، ہم نے جو رب کو منانے کے جو ہے نا وہ ذرائع چھوڑ دیے ہیں اور بھول چکے ہیں، جو درود ہم نے جس گنتی کو حاصل نہیں کر سکے وہ سارے ہم نے اس میں حاصل کر لیں۔ عظیم اہل اسلام، مرد و خواتین، یہ بات اپنے قلوب و اذہان کے اندر نقش کر لیجیے۔ یہ لمحات گزارنے کے نہیں ہیں، یہ لمحات محنت کرنے کے۔ میں اور آپ اس چیز پر تھوڑا سا غور کیجیے۔ میں چند وقت کے لیے جو ہے نا وہ بات سن کر جو میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں، میری یہ خواہش تھی کہ زیادہ لوگ جہاں پر بیٹھے ہوتے تب میں یہ بات کرتا، لیکن اس خدشے سے کہ یہ بات مجھے بھول جائے گی اس لیے میں آپ کو اب بتانے لگا ہوں۔ شاید پہلا روزہ تھا، پہلا رمضان تھا، مسجد میں تھا میں، ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ میں نے ایک آپ سے بات پوچھنی ہے، آپ برا تو نہیں منائیں گے؟ تو انسان ایسی باتوں سے یا ایسے لہجے سے تھوڑا سا اپنی آنکھیں جو ہے نا وہ اٹھا لیتا ہے اور تھوڑا غور و فکر کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا پوچھ لے گا۔ مسجد ہے، کہتے ہیں ہم روزہ رکھا ہوا، میں نے بھی رکھا ہوا، آپ نے بھی رکھا ہوگا، میں نے ایک بات پوچھنی ہے، آپ نے ناراض نہیں ہونا، نہ مجھے غلط سمجھنا ہے، تو آپ نے صرف جو ہے نا وہ مجھے بتانا ہے کہ ایسا کیوں ہے یا میرا یہ خدشہ ہے۔ میں نے کہا نہیں آپ پوچھیں، برا کیوں منانا ہے، سوال پوچھنے کے لیے ہوتے ہیں۔ اس نے کہا جی جوان ہو چکے ہیں، بڑے ہو چکے ہیں، لیکن رمضان مبارک کی نا ایکسائٹمنٹ نہیں ہے، جذبات نہیں محسوس ہو رہے، اندر سے وہ فیلنگ نہیں آ رہی، عصر کا وقت ہو چکا ہے لیکن کوئی نا مطلب ہوتا نا جیسے کہتے ہیں یار ایک پراپر ذہن بنا ہوتا ہے، دماغ کے اندر باتیں گونج رہی ہوتی، ایسا کچھ نہیں۔ ایک ڈیڑھ منٹ کے لیے میں خاموش رہا اور میں خود سوچتا رہا کہ معاشرے کے اندر یہ ایک فرد ہے جس نے آ کر اس طالب علم تک یہ بات پہنچائی ہے، اس نے یہ احسان کیا ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے، حالانکہ یہ بات اکثریت پر یہ غالب ہے۔ کیوں محسوس نہیں ہو رہا؟ کیونکہ ہمارے یہ دل، ہمارے یہ دماغ اس چیز کو پانے کے لیے تڑپ ہی نہیں رہے، ہم نے اس کی اہمیت کو اس طرح سمجھا ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے غور کیجیے۔ میں اور آپ، یہ نہیں کہ میں اس کو کبھی بھی میں اس عمل سے خود کو نہیں نکالتا جو میں کرتا ہوتا ہوں، میں اور آپ اس دنیا کی بہتری کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہمیں اس کے اندر مزہ بھی آتا ہے، جذبات بھی ہوتے ہیں، خواب بھی آتے ہیں، خیال بھی آتے ہیں، مشورے بھی کرتے ہیں، وزٹ بھی کرتے ہیں، مشاہدے بھی کرتے ہیں، سب کچھ اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے۔ رمضان مبارک ہماری جو لغویات ہیں اس نے اس کی جو جذبات اور اس کی اہمیت تھی وہ ہم سے چھین لی۔ ہم لغویات کے اندر بہت زیادہ پڑے ہوئے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ آپ نے مجھے سوال پوچھا اور کہا برا نہیں منانا، میں نے نہیں منایا۔ اب آپ نے برا نہیں منانا، مجھے بتائیں کہ آپ سارا دن کرتے کیا ہیں؟ آج نہیں بتانا، صرف شعبان کے مہینے کی روٹین بتا دیں، صرف اور صرف لغویات۔ اور لغویات جو ہے نا وہ صرف گناہوں والی نہیں ہوتی، فضول کاموں والی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ المؤمنون کے اندر ایمان والوں کی صفتیں بیان کی ہیں، ایمان والے کیسے ہوتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون، یہ سورت کا شروع ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون، اللہ نے فرمایا مومن جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ مومن کامیاب ہو گئے، اور آپ نے ساتھ تحقیق لکھا ہے، بلا شبہ کہا ہے اللہ تعالیٰ نے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، نمازوں کو اس کے حق کے مطابق پڑھتے ہیں، یہ خشوع ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے اشارے کرنا، ہم آئے ہیں اشارے کر رہے ہیں، دماغ کہیں اور جگہ پر ہے، دل کہیں اور جگہ پر ہے، نماز پوری کی، رکعتیں پوری کی، کوئی دعا پڑھی گئی تو ٹھیک ہے، نہیں پڑھی گئی تو وہ بھی ٹھیک ہے، کوئی سورت پڑھی گئی تو ٹھیک ہے، کہیں پر کوئی مطلب ذہن میں آیا تو بھی ٹھیک ہے،
لیکن حاضری دی اور چلے گئے. لیکن جو خشوع والی نماز پڑھتے ہیں وہ ایمان کی حلاوت کو پاتے ہیں. والذین ہم، وہ لوگ لغو چیزوں سے اعراض کرتے ہیں. لغو چیزوں کو مومن کبھی نہیں پکڑتا، اور ہم لغو چیزوں کو ہمیشہ پکڑتے ہیں، یعنی کہ لا یعنی چیز کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی بھی بندے کی ایمان کی یہ بلندی ہے کہ وہ فضول چیزوں کو چھوڑ دے، فضول چیزیں نہ اپنائے. اور اس کی ٹریننگ کی سب سے بڑی جو ہے نا وہ جگہ رمضان مبارک ہے. ہم کیا کرتے ہیں، ہم اللہ المستعان، ہم رمضان مبارک کے دن کے اندر، میں سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے لوگ اس پر محنت بھی کرتے ہوں گے، میں عمومی بات کر رہا ہوں. رمضان مبارک کے اندر انسان یہ کوشش کرتا ہے، مسلمان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طرح اپنی سحری سے لے کر افطاری تلک اس وقت کو جو ہے نا وہ گزار دوں. حالانکہ یہ روزہ اللہ تعالیٰ نے ایک مقصد کے لیے بنایا ہے، اور وہ آپ نے بے شمار دفعہ ہر رمضان کے اندر آیت سنی ہوگی. لیکن آپ اس پہلو سے اس کو ایک دفعہ سن لیجئے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم، اس لیے کہ تم، اس وجہ سے کہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. مجھے آپ صرف یہ سمجھا دیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو جملہ بیان کیا ہے، یہ جملہ اور وجہ بتائی ہے، یہ وجہ ہم اس طرح کس طرح ہم اس پر محنت کرتے ہیں. میرے اور آپ کے روزے کیا اس ڈگر پر چل رہے ہیں؟ کیا ہم رمضان اس طرح گزارنے کے جو ہے نا وہ خواہش مند ہیں کہ ہم رمضان کے آخر کے اندر تقوی والے ہو جائیں؟ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بتایا، تقوی یہ ہوتا ہے کہ دو طرفہ خاردار رستہ ہے، جس کے دونوں اطراف کے اندر خاردار جھاڑی ہے، اور اس کے درمیان سے گزرنا ہے، اور جگہ بھی جو ہے نا وہ پوری سے تھوڑی سی کم ہے، کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ انسان کے کپڑے اس جھاڑیوں میں پھنسنے کا خدشہ ہے، اور وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر کسی طرح جو ہے نا وہ سیدھا چلتا ہوا اس سے گزر جاتا ہے. یہ تو تقوی ہے، یہ تو پرہیزگاری ہے، یہ صراط مستقیم ہے کہ ہم اس پر محنت کر رہے ہیں. رمضان مبارک کا یہ مقصد ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں. رمضان مبارک کو لاشعوری طور پر نہ گزاریے، اس کے اندر صرف بھوک اور پیاس نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اور تا رمضان آخر شوال کے چاند تک اس کو ذہن سے نہ نکلنے دیجیے گا. وہ کیا فرمان ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں، یہ غور کیجئے گا، کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں کہ ان کو ان کی بھوک کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. یہ کون سے روزے دار ہوں گے؟ میں اور آپ نے اس پر غور کرنا ہے. کیا جو میں روزہ رکھ رہا ہوں، میں جو دن گزار رہا ہوں، کیا وہ اس ضمن کے اندر تو نہیں آ رہے کہ صرف میں نے اس کے اندر اپنی بھوک ہی برداشت کی ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس کے اندر کچھ نہیں کیا؟ تقوی کا معیار یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہم اللہ سے تعلق کو مضبوط بنائیں، اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے کی بنیاد رکھیں. اللہ تعالیٰ پتہ کتنا راضی ہوتا ہے. بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے سنی ہوگی، بنی اسرائیل کے ایک شخص تھے، تین شخص غار میں پھنس گئے، منہ کے اوپر، غار کے منہ کے اوپر جو ہے نا وہ پتھر آ گیا. پتھر تو وہ نیچے سے اوپر نہیں ہٹ سکتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی کو یہ سمجھ لیا کہ یہاں پر ختم ہونے لگی، اب کوئی نہیں بچے. چلے کوشش کرتے ہیں کہ میں جو ہے نا وہ کوشش کر کے کسی طرح دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرما لے اور یہاں پر کوئی جو ہے نا وہ کرامت ہو جائے، معجزہ اللہ تعالیٰ دکھا دے.
معجزہ ویسے نبیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نبی کو اللہ تعالیٰ ان پر ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ ایسا کر دے کہ جو ناممکن ہو لیکن ہو جائے۔ اس میں ایک شخص نے جو ہے نا وہ دعا کی، اے میرے اللہ تو یہ جانتا ہے، دنیا میں کوئی بھی نہ جانتا ہو، تو جانتا ہے، میرے پاس میرے رشتہ داروں میں سے ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر مجھ سے ادھار کا قرض کا مطالبہ کیا کہ مجھے کچھ پیسے چاہیے۔ میں نے اپنی گندی نیت اس پر ظاہر کی، زنا کے لیے جو ہے نا وہ اس کو کہا کہ میرے ساتھ زنا کرو، میں تمہیں رقم دے دوں گا، چاہے تم واپس نہ لوٹانا۔ مجبور تھی، پتہ نہیں کیا اس کی مجبوری رہی ہوگی، حدیث کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن وہ مان گئی۔ جیسے ہی کہتے میں اس پر جو ہے نا وہ سوار ہونے لگا، میں زنا کا عمل شروع کرنے لگا، میرے کان میں اس کی آواز پڑی ہے کہ جو عورت جس کو میں نے مجبور کیا تھا کہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور ساتھ یہ کہا کہ تو اگر مجھ سے یہ والا تعلق قائم کرنا چاہتا ہے تو مجھ سے نکاح کر لے، حلال طریقے سے بیوی بنا کر عزت بنا کر گھر میں رکھ، اور دو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، میرا صحیح سے رازدان بن جا، ساتھ میں زندگی گزارتے سب کچھ حلال ہو جائے گا۔ اے اللہ صرف اس وقت کوئی مجھے روکنے والا نہیں تھا، حتیٰ کہ وہ عورت بھی مجھے روکنے والی نہیں تھی، مجبور تھی، اس وقت صرف تیرے نام کی وجہ سے اللہ سے ڈر جا، تیرا نام سامنے آ گیا، اس وقت میں نے اسے جانے دیا، معافی مانگی، قرض بھی دے دیا۔ اے اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو ہمارا یہاں سے نکلنا آسان بنا دے۔ تینوں نے دعائیں کی اور مختلف دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے پتھر کو وہاں سے خود بخود اپنے حکم سے وہنا ہٹا دیا اور وہ غار سے نکل کر اپنے زندگی کو بچا لیا۔ ایک لمحے کا اللہ سے تعلق، ایک لمحے کا، اللہ نے اس بندے کی وہ جان بخش دی ہے جو اس کے نزدیک اب نہیں بخشی جائے گی۔ یہ تقوی کا حصول ہے کہ انسان اپنے رب سے تعلق کو مضبوط کرے، اور یہ رمضان مبارک کے اندر آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکش شیاطین کو جکڑا ہوا ہے، وہ آپ کے آڑے میں نہیں آئیں گے، اور رمضان مبارک تو کتنی بابرکت چیز ہے، یہ کتنی بڑی ٹیسٹ لیبارٹری ہے، یہ جاننے کے لیے، یہ حساب لگانے کے لیے کہ شیطان ہم پر کتنا مسلط ہوتا ہے اور ہم کو خود کتنے شیطان کے سگے ہیں۔ آپ اندازہ کر لیجئے اگر آپ کو یہ جذبات محسوس نہیں ہو رہے، وہ رونقیں اور وہ لمحات اور وہ خوشیاں، کئیوں کو تو بڑی محسوس ہوتی ہے کہ اس وقت جو ہے نا وہ ہمیں عبادت کی جگہ ملے گی، عبادت کا موقع ملے گا۔ اگر کسی کو نہیں ہو رہی تو صرف یہ اندازہ کر لے کہ وہ شیطان کا سگا کتنا۔ اب تو کوئی سرکش نہیں ہے۔ جس شریعت نے یہ کہا ہے کہ شیطان جسم کے اندر خون کی مانند دوڑ رہا ہے، وہی شریعت کہہ رہی ہے کہ یہ دوڑنا رمضان کے اندر بند ہو چکا ہے۔ اب تو نہیں آ رہا وہ آپ کے آڑے میں، اور آپ کے جو ہے نا وہ ذہن کو وہاں نہیں لے کے جا رہا، تو پھر ہم جو ہے نا وہ عمل کے اندر اتنے کوتاہی کیوں کرتے؟ کیونکہ ہم نے اپنے عزائم کو جو ہے نا وہ اپنے سامنے نہیں رکھا ہوا۔ پہلا اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں، ہم نے اس کو اپنے سامنے نہیں رکھا ہوا۔ اگر رکھا ہوا ہے تو یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ اس تقوی اختیار کرنے کے بدلے میں آپ کو اپنا محبوب بنا لے گا۔ اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر کہا ہے کہ ان اللہ یحب المتقین، کہ اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں سے محبت رکھتا ہے۔ اللہ جب کسی سے محبت رکھتے ہیں تو وہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اللہ جب اپنے بندے سے محبت رکھتے ہیں تو جبریل علیہ السلام کو بلاتے ہیں۔ کون جبریل؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا میں اللہ کا پیغام لے کر، جبریل امین امانت دار وحی لے کر پیغمبروں تک ان کے پاس آتے رہے۔ ان کو اللہ بلاتے ہیں اور بلا کر کہتے ہیں کہ جبریل میں فلاں کے بیٹے فلاں سے محبت رکھتا ہوں، تو بھی اس سے محبت رکھ۔
اللہ تو محبت رکھتا ہے، فرشتوں کو حکم دیا اور سارے عالم آسمان کے اندر، فرشتوں کے اندر، یہ ساری مخلوق کے اندر اعلان کروا دو کہ اللہ اس شخص سے محبت رکھتا ہے، لہٰذا یہ ساری مخلوق بھی اس سے محبت رکھے۔ انسان جب کسی سے محبت رکھتا ہے تو کیا کرے گا؟ فرشتے اس کے لیے اللہ سے اپنی رحمت کی دعا کریں گے کہ اللہ اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، اس کی حفاظت فرما۔ اور پھر یہی نہیں، جبریل علیہ السلام سے کہا جاتا ہے کہ آسمان پر جو ہے نا، وہ آسمان دنیا پر جو معمور فرشتے ہیں، ان کو یہ کہہ دو کہ اہل جہان پر یہ اعلان کر دے کہ سارا جہان بھی اس شخص سے محبت رکھے جس سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ اہل جہان کا اللہ تعالیٰ اسے محبوب بنا دیتے کہ وہ حسد و بغض اور نفرتوں سے بچ کر لوگوں کا محبوب بن جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ جس سے محبت رکھتے۔ محترم سامعین و سامعات، ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ یہ رمضان ہم سے ہمارا محاسبہ چاہتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اٹھائیے اور اپنے ہی ضمیر کی عدالت کے اندر بٹھا لیجئے۔ آپ جج ہیں، آپ ہی وکیل ہیں، آپ نے ہی یہ مقدمہ سننا ہے۔ اگر آپ خود کے لیے انصاف نہیں کر سکتے، یہ دنیا آپ پر کبھی بھی رحم نہیں کرے گی۔ اللہ آپ پر کیوں کر انصاف کرے کہ آپ خود کے لیے مخلص نہیں ہیں تو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر خود یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کبھی بھی اس قوم کو ہدایت نہیں دیتا جو قوم خود ہدایت لینا نہ چاہے یا خود جو ہے نا وہ مرتبے حاصل نہ کرنا چاہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور مثال بھی میں کائنات کے عظیم خاندان میں سے کسی کی دوں گا۔ نبی علیہ السلام کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ غزوہ بدر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ جو لوگ غزوہ بدر لڑنے کے لیے کفار کی طرف سے آئے تھے مکہ سے، ان میں نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے۔ بدر کے اندر جو گرفتار ہوئے تھے، قید ہوئے تھے، ان میں یہ بھی تھے۔ نبی علیہ السلام نے یہ فیصلہ کیا، ایک لمبی تفصیل ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جس کے اندر جو ہے نا وہ ان سے کیا معاملہ کیا جائے۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ان میں سے جو پڑھا لکھا ہے وہ ہمارے بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھائے گا، اور ہمیں جو ہے نا وہ یہ سارے فدیہ دیں گے اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے، اس شرط پر کہ یہ آئندہ جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ کبھی لڑائی نہیں کریں گے۔ سب سے فدیہ لیا جا رہا ہے۔ حضرت عباس کی جو ہے نا وہ باری آئی تو کہا جی چچا لائیں فدیہ دیں، جو مقرر کیا گیا ہے جو ہے نا وہ فی قاسیہ ایک شخص کے لیے۔ تو انہوں نے جواب کے اندر کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ کہا آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ منگوا لیجئے مکہ سے، گھر میں تو ہوگا نا، اگر یہاں پر کچھ نہیں ہے تو؟ کہتے گھر میں بھی نہیں ہے، آپ چاہے جو ہے نا وہ اس کی تصدیق کروا لیں، میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، میں اکیلا جو ہے نا وہ دنیا و ما فیہا لے کر جو ہے نا وہ جنگ کے اندر آ گیا تھا۔ نبی علیہ السلام نے کہا چچا فلاں جگہ پر جو مال حفاظت کے ساتھ رکھ کر اپنی بیگم کو آ کر بتایا تھا کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، اگر میں واپس نہ لوٹ سکوں تو فلاں جگہ پر میں نے مال کو چھپایا ہوا ہے، محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، تو ضرورت پڑنے پر میری غیر موجودگی میں وہاں سے مال اٹھا کر اپنی جو ہے نا وہ زندگی گزار لینا، اپنے بچوں کو پال لینا۔ وہ مال پھر کس کا ہے؟ حضرت عباس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ وہ بات ہے جو مجھ سے اور میری بیوی جو یہاں پر موجود نہیں ہے، ان دونوں کے علاوہ اس کائنات میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں ہے، ان کو کیسے پتا چل گیا؟ اب یہ محاسبہ ہے، ایک لمحے کے لیے اللہ کے رسول نے انہیں اٹھایا ہے اور ان کی ہی ضمیر کی عدالت میں لا کر بٹھا دیا۔ حضرت عباس اس وقت اگر اڑ جاتے، یہ کہہ دیتے کہ تم جادوگر ہو، تمہیں جو ہے نا وہ کسی نے میری ریکی لگا کر تمہیں بتا دیا ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا نہیں کیا۔ کائنات کے معتبر ترین شخص کی فوج میں داخل ہونے کا اعزاز انہیں حاصل ہے۔
اللہ کے رسول کی غیر موجودگی میں جلیل القدر صحابی عمر بن خطاب امیر المؤمنین، جن سے امت کے لیے دعائیں کرواتے رہے، بعد میں اس شخص نے اس موقع پر فیصلہ کیا کہ نہیں، میں غلط جگہ پر کھڑا ہوں، اگر اس نے یہ بات کہہ دی ہے تو یہ تو میرا مالک ہی دیکھ رہا تھا، اس وقت تو مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اگر یہ کہہ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ سچ کہہ رہے ہیں، تو یہ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بات پر انہوں نے جو ہے نا وہ کلمہ پڑھ لیا اور اسلام کو قبول کر لیا۔ ہم نے خود یہ فیصلہ کرنا ہے، کسی کو نہیں پتا، آپ اپنے اندر جھانک کے دیکھیے کہ آپ کیا ہیں، کس چیز کی آپ کے اندر کمی ہے، اس کمی کو اس رمضان کے اندر پورا کیجیے، بلا مقصد نہ گزاریے کہ صبح ہو رہی ہے اور کھانا کھا رہے ہیں اور کھانا بھوک برداشت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور لاشعوری کے طور پر ٹھیک ہے جی جیسے باقی مہینے ویسے یہ مہینے۔ ہم نے اپنے کردار کی تعمیر کرنی ہے، یہ معمولی نہ جانیے ان لمحات کو کہ جن لمحات کے لیے بڑے بڑے لوگ اپنی مصروفیات کو ترک کر دیتے تھے، اس لیے کہ ہم نے ان کو ضائع نہیں ہونے دینا، اپنی مصروفیات کو کلوز کرتے تھے کہ ہم نے زیادہ وقت اس کے اندر گزارنا ہے۔ اگر آپ اپنے لیے تزکیہ نفس نہیں کر سکتے تو آپ کبھی بھی خود کو بدل نہیں سکیں گے۔ آپ کے اندر کس چیز کی کمی ہے اس کو جان کر اس کے اندر جو ہے نا وہ ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ صحابہ کرام نبی علیہ السلام سے اپنے دل کی باتیں شیئر کیا کرتے تھے، بتایا کرتے تھے تاکہ ان کے لیے ان کی تربیت ہو سکے، وہ صحیح جگہ پر جو ہے نا وہ زندگی گزار سکے۔ جن کے نام پر میرا نام رکھا گیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ شعوری طور پر میری والدہ نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، میں جب شعور کے اندر جن کے تھوڑا بڑا ہوا اور میں نے پوچھا کہ میرا یہ نام کیوں رکھا ہے، تو انہوں نے یہی بتایا کہ اس صحابی کی نسبت کی وجہ سے کہ جسے شہادت کے بعد فرشتوں نے جو ہے نا وہ غسل دیا تھا، غسیل الملائکہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، اس وجہ سے جو ہے نا وہ آپ کا نام ہمیں پسند آیا، ان کا واقعہ اور اللہ تعالیٰ کی ان پر عنایت، تو ہم نے نیت کی کہ ہم بھی اپنے بیٹے کا نام یہ رکھیں گے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دوڑ کر آ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ عرب جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ چادریں یا اضافی جو ہے نا وہ چیز لیا کرتے، اور نبی علیہ السلام بھی اپنے جو ہے نا وہ مبارک جسم کے اوپر جو ہے نا وہ کالے رنگ کی چادر لیا کرتے، جسے ہم کہتے ہیں وہ کالی کملی، وہ چادر لیا کرتے تو اس کو اوڑھ کے رکھا کرتے تھے۔ وہ چادر ان کی زمین کے ساتھ گھسٹ رہی ہے، اللہ کے رسول کی طرف، ان کے مسجد نبوی کی طرف وہ بھاگ رہے ہیں، رستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ملے۔ آپ نے صرف ایک لمحے کے لیے غور کرنا ہے کہ وہ کس قدر اپنی کیفیت کے اوپر پریشان ہوتے تھے، اور وہ کس قدر خود کی تربیت کے لیے جو ہے نا وہ فکر مند رہتے تھے، اور ہم کہاں پر کھڑے۔ حضرت ابوبکر نے کہا کہ حنظلہ کیا ہوا ہے، کدھر بھاگے جا رہے ہو؟ میں کہ بڑا زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے، اللہ کے رسول کے پاس جا رہا ہوں، مجھے تو جو ہے نا وہ چین نہیں پڑ رہا ہے اس بارے میں، کیا مسئلہ ہوا ہے مجھے تو بتاؤ۔ کہتے جب ہم اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تو ایمان کی کیا باتیں ہیں جی، ایمان آسمان کو چھو رہا ہے، اور دل کر رہا ہے کہ اس وقت ابھی جو ہے نا وہ کچھ عمل کریں گے اور اللہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دیں گے۔ جیسے ہی مسجد سے باہر آتے ہیں، دنیا کی ماڑی سے تھوڑی بہت ہوا لگتی ہے اور گھر میں چلے جاتے ہیں تو وہ کیفیت ہی وہ نہیں رہتی، کیفیت بدل جاتی ہے، لالچ اور طمع کچھ اور ہو جاتا ہے، ہمارے لیے تو کچھ جو ہے نا وہ ویسا نہیں رہتا۔ صرف آپ نے خود سے یہ سوال کرنا ہے، صرف خود سے، کبھی ہم نے اس کیفیت کو محسوس کیا کہ جو دین کے غلبے کی وجہ سے، مسجد میں موجود کی وجہ سے جو کیفیت آتی ہے، باہر وہ جا کر بدل کیوں جاتی ہے؟ کبھی فکر مندی ظاہر کی ہو ہم نے؟ نہیں کی۔ میں اور آپ اس کے اندر برابر ہیں، کیونکہ ہم نے اس کو ایز اے جاب لیا ہوا ہے۔ فرض نمازیں ہیں جی، ہر حال میں پڑھنی ہے جی، یہ ہماری کانوں نے سنا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ اکبر، سمیع اللہ لمن حمید، اللہ اکبر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم،
چلے جی مسجد سے باہر، پھر آ گئے. شعور تو ہے نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. جس نے ایک مرتبہ الحمدللہ کہہ دیا، جو حساب لگانے والا، عمل تولنے والا ترازو ہے اللہ کا بنایا ہوا، وہ سارا کا سارا نیکیوں سے بھر جاتا ہے ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے. دل پہ ہاتھ رکھیے اور مجھے یہ بتائیے، نہیں اپنے ضمیر کو یہ بتائیے، کیا یہ الحمدللہ کہنا وہی ہے جس طرح ہم دن کے اندر 50 دفعہ الحمدللہ کہتے ہیں؟ یہ ذکر شعور کا ذکر ہے. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے. اس کا یہ مطلب ہے کس اللہ کے لیے؟ ادب آ جائے گا دل کے اندر، پشیمانی آ جائے گی نظروں کے اندر، فکر آ جائے گی سوچ کے اندر، یہ سوچ کر کہ کس رب کی ہم تعریف بیان کر رہے ہیں. جب یہ کیفیت ہوگی تو وہ میزان نیکیوں سے بھر جائے گا کہ جس میزان میں اللہ یہ ساری کائنات زمین و آسمان اٹھا کر رکھ دیں گے تو وہ میزان نہیں بھرے گا. اس سے زیادہ نیکیاں شعوری طور پر ایک دفعہ اللہ کا ذکر کرنے سے بھر جاتی ہیں. انہیں اپنی کیفیت کا یہ خوف تھا کہ یہ کیفیت کیوں بدل رہی ہے. ہم تو متلاشی ہیں اللہ کی رضامندی کے، ہم تو متلاشی ہیں اللہ کی جنت کے، ہم تو متلاشی ہیں اللہ کی جو ہے نا وہ رسول اللہ کی اطاعت حاصل کر کے جنت میں جانے کے. یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ ہم تو منافق ہو گئے. اور روایت کے الفاظ ہیں کہ وہ یہ دہراتے جا رہے تھے، حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا. کیا ہوا؟ یہ ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق جو انبیاء کے بعد کائنات کے عظیم ترین افضل ترین انسان ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. تکیہ نہیں لگایا، یہ نہیں کہا کہ اسی نہیں جنت جانا تو پھر کنے جانا، ایڈی وڈی جنت ہے، مولویوں نے 10 کے جو ہے نا وہ کن کھاتے ہوئے، ایڈی وڈی جنت پھر کنے جانا، یہ اسی نہیں جانا تھے. جن کے نام پر سٹیمپ لگا ہوا پیپر اس دنیا میں اترا تھا، وہ ابوبکر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو میرے ساتھ بھی ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ کوئی نہیں ہو رہا تو پھر کی جنت میلی گئی ہے ہون اور کی چاہیے. نماز پڑھی تے جانے اور کی کرنی ہوں، دین چون کے موڑے اندر آ لیے. ہم ایسے خیالات کے مالک ہیں کہ ہم گویا کہ نیکیاں کر کے اللہ پر احسان کرتے ہیں. نعوذ باللہ من ذالک کہ ہم نے یہ نیکیاں کر لی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلے گئے اور جا کر آپ کو یہ سارا ماجرا بتایا. اندازہ کیجئے اللہ کے رسول کو جو ہے نا وہ کتنا ان پر پیار آیا ہوگا اس وقت. کوئی اپنی وہ چیز لے کر چلا جائے کہ جس کے اندر معصومیت بھری ہو، تڑپ بھری ہو. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حنظلہ یہی تو ایمان کا اتار اور چڑھاؤ ہے، یہی تو امتحان ہے. اگر تم میرے قریب رہتے ہوئے اور مجھ سے دور رہتے ہوئے ایک جیسے ہو جاؤ تو پھر تو فرشتے تمہارے بستر پر آ کر تم سے مصافحہ کرنے لگ جائیں اور تم تو ولی اللہ ہو جاؤ، کائنات کے معتبر ترین لوگ بن جاؤ اگر تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہو جائے. اللہ کے رسول یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ لوگوں اپنے کردار کو یہ مضبوط بناؤ کہ ان شیاطین کا مقابلہ کر سکو. ٹریننگ کہاں دی جاتی ہے؟ جہاں پر سامنے دشمن نہیں ہوتا، عارضی ہوتا ہے. اس کے سٹیچو ہوتے ہیں، اس کے پتلے بنائے ہوتے ہیں، عارضی کنڈیشن اور عارضی صورتحال بنائی جاتی ہے اور ٹریننگ کروائی جاتی ہے تاکہ جب میدان جنگ میں جائیں تو ان ساری صورتحال سے تمہاری واقفیت ہو. رمضان ان ساری صورتحالوں سے بھرا ہوا ہے لیکن آپ کے لیے سامنے دشمن نہیں ہے. کر لیجئے اس کے لیے کتنی کوشش کرنی اور محنت کرنی. رمضان کا یہ مقصد ہے کہ اس کو شعور کے ساتھ عمل کے ذریعے اس کو جو ہے نا وہ اپنائیے، گزاریے نہیں اس کو. یہ نہیں ہے کہ صبح ہو رہی اور شام ہو رہی اور میں نے صرف بریک لگائی ہوئی ہے، کوئی میرے اندر شعور نہیں آ رہا. ہم نے تو یہ کوشش نہیں کی. اس رمضان کا یہ پیغام ہے میرے بھائیوں. جو مرد و خواتین مجھے یہ سن رہے ہیں، آخری بات سن لیجیے، اس کے بعد ہم اپنے خطبے کو ختم کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ.
یہ اسلام کے پہلے مدرسے جو صفا مسجد نبوی کے چبوترے کے اوپر تھا، وہاں کے یہ طالب علم ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مدرسے کے اندر اللہ کے رسول آئے صفا کے مقام پر، اور آ کر ہمیں کہا کہ تم میں سے کون یہ پسند کرے گا، قریب کی دو دائیں اور بائیں کی جو ہے نا وادیوں کا نام لیا جو بالکل قریب تھی اور 3-4 کلومیٹر کی مسافت پر، تھوڑی سی 5-10 منٹ لگتے ہیں جس پہ جانے کے، 15 منٹ، ان دونوں کا نام لیا، کون جائے اور وہاں سے جا کر جو ہے نا وہ 2 قیمتی اونٹنیاں، سرخ اونٹنیاں وہاں سے اپنے ساتھ لے آئے اور وہ اس کی ملکیت ہوں گی۔ عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول یہ سارا کچھ ہمیں پسند ہے کہ ہمارے پاس 2 اونٹنیاں ہو جائیں، یعنی کہ آج کی 2 کوئی بھی جو ہے نا وہ تجارتی چیزیں، کوئی بھی لوڈ کرنے والی آپ سواری لیجئے، کوئی بھی سوار ہونے کے لیے آپ گاڑی سمجھ لیجئے، کوئی بھی تجارت کرنے کے لیے اچھی چیز سمجھ لیجئے، یہ وہ 2 اونٹ تھے۔ اس وقت یہ ہر چیز کے لیے قیمتی جانے جاتے تھے عرب کے اندر۔ کون یہ پسند کرتا ہے کہ وہ 2 اونٹ صرف جانا ہے، وہاں سے ہانگ کر لے آنے ہیں، یہ اس کی ملکیت ہے؟ اللہ کا رسول بڑا آسان ہے، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ معاملہ ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ کوئی بھی شخص مسجد کے اندر آئے اور کلام اللہ کی 2 آیات سیکھ لے تو یہ اللہ کے نزدیک ان 2 سرخ اونٹنیوں سے زیادہ بہتر ہے اس کے لیے۔ کیوں جی؟ گزارنا ہے رمضان کہ ہم نے شعور کے ساتھ اس کو گزارنا ہے، شعور کے ساتھ گزارنا ہے، معمولی نہیں ہے۔ اس کو یہ نہ سمجھے کہ باقی مہینہ اور یہ بھی وہی مہینہ ہے، صبح ہو رہی اور شام ہو رہی اور کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ دین سیکھیے، کردار مضبوط بنائیے، اللہ سے تعلق کو ڈیولپ کیجئے، شروع کیجئے اللہ سے تعلق بنانا۔ کبھی گناہ کرتے ہوئے یہ نہ ذہن میں آئے کہ کوئی دیکھ رہا ہے، یہ ذہن میں آئے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کبھی بھی نیکی کرتے وقت یہ نہ ذہن میں آئے، پہلے یہ ذہن میں نہ آئے کہ میں جو ہے نا وہ اس سے فلاں فائدہ لوں گا، یہ ذہن میں آئے کہ اس سے میرا رب راضی ہو جائے۔ کون سی بات آپ کے سامنے جو ہے نا وہ اس کی وضاحت کرے۔ بس یہ پیغام ہے آغاز رمضان کا کہ آپ اس رمضان کے اندر ان چیزوں کے مقصد کے ساتھ رمضان کو گزاریے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے کردار، تقوی اور اپنے جو ہے نا وہ محاسبے کے لیے اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمارے عملوں کو قبول فرمائے، صیام و قیام کی اللہ ہمیں توفیق بھی دے اور کیے ہوئے جو ان کو اللہ قبول فرمائے۔ انشاءاللہ آئندہ رمضان میں، آئندہ جمعے میں رمضان کے متعلق انشاءاللہ خصوصی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔